الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر لعظمته جبابرة الطاغوت المتخاضع بكبريائه وطاعة المتمردين المختلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحسوبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون سلام محترم اتباع ہدایت اور قرآن سنان سے ہم جس سلسلے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کی پہلی تقریر ہے. میں نے شرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آیت سورہ یونس کی مشہور و معروف آیت ہے. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی تحقیقی ہے. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے عقل انسانی کو محنت کی اور یہ سوال ذہنوں میں پیدا کیا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے ایک شخص وہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ لا یہدی الا ان یہدی، وہ خود ہدایت کا محتاج ہے، ہدایت پا نہیں سکتا جب تک اس کی ہدایت کی نہ جائے. تو ایک وہ ہے جو ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہدایت کا محتاج ہے. تو اب تم اپنے زمین میں فیصلہ کرو کہ پہلی محتاج ہدایت کی جائے یا پہلی ہدایت کرنے والے کی جائے. اب یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں تمہارا فیصلہ کیا ہوگا. عنوان ہے اتباع ہدایت. اتباع یعنی پیروی کرنا، ہدایت یعنی راستہ دکھلانا. تو پیروی راستہ دکھلانے والے کی ہوگی یا پیروی اس کی ہوگی جو خود راستے کی تلاش میں ہو. اب یہاں میں تمہیدی گفتگو ہے اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا اور روک کر کسی مرحلے تک لے جاؤں گا کیونکہ مسلسل ہوتے سے لگے کو اتباع کے معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا، ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. تو اب پیروی راستہ دکھانے والے کی یا پیروی اس کی جو خود ہدایت کا موقع ہے. سوال کر سکتے ہیں نوجوان کو کہ ضرورت کیا ہے بھائی، یہ سارا مسئلہ ہدایت کا اس کی ضرورت کیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے ہدایت، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت اس لیے کہ دیندار بنو. تو پھر ایک سوال کہ بھائی دیندار بنو تو دین کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی دیندار بنی تو دین کی ضرورت کیا ہے؟ تو دین کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں ہے بستیاں بسا کر رہنا. دیکھنا انسان کے مزاج میں ہے بستیاں بسا کر رہنا. جانور اکیلا رہ سکتا ہے، چوپائے اکیلے رہ سکتے ہیں، پرندہ اکیلا رہ سکتا ہے. انسان اپنے جیسے انسان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے. تو انسان کے مزاج میں ہے بستیاں بسا کے رہنا،
جب بستیاں بسا کے رہنا مزاج ہے انسان کا، تو جب ایک ساتھ رہیں گے تو مفادات کا ٹکراؤ ہوگا. جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو آپس میں تصادم ہو جائے گا، اور جب تصادم ہوگا تو معاشرے میں انتشار آ جائے گا، اور جب معاشرے میں انتشار ہوگا تو معاشرہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ چین نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ ہم معاشرہ بنوانے کے لیے آئے ہیں، معاشرہ توڑوانے کے لیے نہیں آئے. تو اب چین کی ضرورت پڑے گی تو کیا رہنا کہ بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. سن ایک مرتبہ یہ جو نوجوان دوست میں ہے نا انہیں متوجہ کر رہا ہوں. انسان کا مزاج بستیاں بسا کے رہے گی، جب بستیاں بسیں گی مفادات ٹکرائیں گے، جب مفادات ٹکرائیں گے انتشار ہوگا، انتشار ہوگا تصادم ہوگا، تصادم ہوگا معاشرہ ٹوٹ جائے گا. اور انسان بنایا گیا ہے معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرہ توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اچھا تو اب مفاد کو کیسے روکا جائے، انتشار کو کیسے روکا جائے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال سن لو اور میں آگے بڑھاؤں. دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہ اپنے باپ کی اجازت ہے کہ ہمیں کھیلنے کی اجازت دے دیجیے تو باپ نہیں جائے گا، نگاہوں کے سامنے کھیلو، نگاہوں کے سامنے کھیلو. یعنی بچے کو جب تک یہ احساس رہے گا کہ باپ کھیل رہا ہے اس کا عمل کنٹرول میں رہے گا. جب تک بچے کو یہ احساس رہے کہ باپ کھیل رہا ہے اس کا عمل کنٹرول میں رہے گا. بس یہی دین نے سمجھایا کہ جب تک تمہیں احساس رہے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے تمہارا عمل کنٹرول میں رہے گا. یہ جی سمجھو گے؟ یہی تو دین کی ضرورت سمجھ آتی ہے. خدا دیکھ رہا ہے، بہت توجہ رہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تشریف بن رہے ہیں تو خدا دیکھ رہا ہے عمل کنٹرول میں رہے گا. کہنے والے نے کہا کہ بھائی دیکھنا تو قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بھائی بہت توجہ رہے، دیکھتا تو قانون نہیں ہے، لیکن مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ قانون وہاں تک دیکھے گا جہاں تک اس کی پہنچ ہو. قانون وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہو. سلطان جنگلوں میں اگر گناہ ہو رہا ہو قانون والی دیکھتا، بند کمرے میں اگر گناہ ہو رہا ہو قانون والی دیکھتا. جب جنگلوں سے دور چلے جاؤ بیابانوں میں، ویران بیابانوں میں، وہاں قانون نہیں دیکھتا. بھائی اگر کہیں بم پھٹ جائے قانون نہیں دیکھتا. سمجھ رہے ہو نا؟ کہیں تحریر کاری ہو جائے قانون نہیں دیکھتا. اور خدا وہ ہے جو دلوں کی سیڑھیوں کو توڑ کر اندرون دل میں دیکھتا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ میں دیکھو بہت آہستہ آہستہ ان تمہیدوں کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ ان تمہیدوں سے آگے تمہیں تیزی کے ساتھ لے کے بھاگا ہوں. بھائی رکے رہنا، خدا دیکھ رہا ہے. کمال کی بات ہے. تو ایک دیکھنے والا کون؟ خدا دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے اور یہ احساس میں ہو جائے کہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کنٹرول میں رہے گا. اچھا پھر ایک ہی دیکھنے والا نہیں، دوسرا دیکھنے والا بھی. پورے انتظار میں ہماری کرامت کا تھی. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا سامنے پائے بیٹھے ہوئے، یہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھ نہ رہے ہوتے تو لکھتے کیسے؟ اگر دیکھ رہے ہوتے تو یہ فرشتے لکھتے کیسے؟ تو ایک دیکھنے والا خدا، دوسرے دیکھنے والے فرشتے، اور اب خالق نے اعتراض کیا. عجیب و غریب سے لگائی کا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر رہا. بڑا مشہور شہر ہے بھائی، آج سے پکڑے جاتے ہیں فرشتے کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا تمہیں تحریر نہیں تھا. بھائی خدا دیکھ رہا ہے تو دیکھے، غالب کہتا خدا دیکھ رہا ہے تو دیکھے، فرشتے کا دیکھ رہا ہے تو دیکھے. ہمارا تو کوئی آدمی نہیں تھا دیکھنے والا. تو اب قرآن میں آواز کوئی آئے بڑھو میں نہ ہو عمل رکھوں میں رسول ہوں والمؤمنون. تم عمل کرتے جاؤ، تمہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، کچھ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی بولے آیت کے تیور کو دیکھو، پوری آیت نہیں بڑی بنی. ان عملو اور ابھی کہتے عملو عمل کیے جاؤ. بھائی بہت توجہ رہے. ان عملو عمل کیے جاؤ، انسانوں سے کتابیں عمل کیے جاؤ. شاید اللہ ہو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. وہ رسول ہوں، رسول دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. صیغہ مضارع ہے جو حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے. خدا دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. رسول دیکھ رہا ہے،
دیکھتا رہے گا. والمومنون المومنون دیکھ رہے ہیں, سارے نہیں, المومنون کچھ مخصوص مومنین دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہیں گے. تو بھائی خدا دیکھنے والا سمجھ میں آ گیا, رسول دیکھنے والا سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی خائب نہیں ہے تو یہ خاص مومنین کون ہے جو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو پہلی گفتگو ہے اور جب سمیٹے اور سوال ہو جائے تو پھر دوسرے سوال ہے, ذرا رکے رہنا. مجھے خدا کی قسم کوئی شرم نہیں لگے گی اس ماننے پر. پوچھتے ہیں کہ اگر ہے تو کیا کر رہا ہے, کہاں ہے, ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ تو بھائی ہدایت کے لیے تو ابھی بہت سے حاضر موجود ہیں, ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایک جملہ سن لو اور اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. پورے توبہ میں آواز کی مومنون دیکھ رہے ہیں تو ہر زمانے میں جب تک عمل کرنے والے موجود ہیں ایک مومن کا وجود ضروری ہے. میں دلیل سنو اور علی کا دلیل سنو. میں انگا اپنا کہتی مجھے انگا نلنگی پہ پکڑا تھا مبارک عالمین. ہم نے کعبے کو مبارک بنایا اور عالمین کے لیے ہدایت بنایا. کعبہ ہے مبارک, کعبہ ہے عالمین کے لیے ہدایت. اور اب اللہ نے حکم دیا للہ اللہ سے حج ہے من استطاع ہے سبیلا. ہم نے حج کو واجب کر دیا, جو مستقیم ہے وہ حج پہ جائے, جو راستے کی طرف سے مطمئن ہے وہ حج پہ جائے. تو حج واجب ہے, حج واجب ہے. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی قیامت تک آیت حج قرآن میں ہے, تو جب تک قرآن ہے اور آیت موجود ہے حج کعبے کا حج واجب ہے یا نہیں, کعبے کا طواف واجب ہے یا نہیں؟ ہم کیا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کعبے کو اٹھا کے اندر دے اور تم سے کہے کہ زمین سے طواف کرتے رہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو جب تک محبت قربا کی آیت قرآن میں موجود ہے ایک قریبی رشتے دار کا وجود ضروری ہے. ہو جائیے بات. اچھا, تو عمل کو دیکھنے والا کنٹرول میں کرتا ہے. اگر تمہیں احساس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو تم اپنے عمل کو کنٹرول میں رکھو گے. یہاں سے 3 چیزوں کو سامنے آئی. اب اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم نے ایک فطرت ایک ہے عادت. دیکھو میں عجیب و غریب نازک مراحل سے تمہارے ذہنوں کو گزار رہا ہوں. تم نے ایک ہے فطرت ایک ہے عادت. عادت بدلتی ہے, فطرت نہیں بدلتی. عادت بدلتی ہے, فطرت نہیں بدلتی. اب میں مثال دے دوں بھائی, بہت توجہ رہے. کل تم پہاڑوں کے خانوں میں سونے کے عادی تھے. پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں. یہ انسانیت درختوں کی شاخوں سے اور پہاڑوں کے تاروں سے بیڈ روم بتائی ہے. یہ سجے ہوئے شبستانوں میں جو آج انسان سو رہا ہے یہ پہلے پہاڑوں کے تاروں میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پہاڑوں کے تاروں سے پہلے کہاں ہوتا تھا؟ درختوں کی شاخوں سے ہوتا تھا. اور آج سجے ہوئے شبستانوں میں سو رہا ہے. تو عادت بدل گئی لیکن سونا جو فطرت ہے وہ نہیں بدلا. آج جی چاہتا ہے کہ میں ایک مختلف طرح کے فکر کہتے سننے والوں کو مشورہ کرا دوں. تو عادت بدلتی ہے, فطرت بدلتی نہیں ہے. جب سے انسان اس دنیا میں آیا سونے کا انداز نہیں بدلا. طریقے بدل گئے, سونے کا انداز نہیں بدلا, بولنے کا انداز نہیں بدلا, ہنسنے کا انداز نہیں بدلا, کھانے بدل گئے, کھانے کا انداز نہیں بدلا. تو جو فطرت ہو وہ بدلتا نہیں ہے, جو عادت ہو وہ بدل جاتا ہے. بھائی توجہات مقبول ہے نا. اب کہنے لگے کہ انسان کے مزاج میں تجسس ہے, انسان کے مزاج میں پراثرات چیزوں کو پسند کرنے کی طلب ہے, اس لیے انسان نے ایک خیر مئی اور نامعلوم خدا کی طرف سے بتا دیا. تو بھائی عادت اور فطرت کا مزاج اگر سمجھ رہے کہ چیلنج کر رہا ہوں, میں نے بات رکھا تو امید بلند کی ہے کہ بہت کٹھن کے لوگ میرے سامنے. دیکھو دنیا میں بڑے آثار قدیمہ ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی قوم نے محفوظ رکھے, کوئی قوم نے محفوظ نہ رکھے, لیکن آثار قدیمہ دنیا کے ہر علاقے میں, ٹھیک ہے نا. دنیا میں جتنے بھی آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں, پہلے سے ہٹا وہ نہیں, دنیا میں جتنے بھی آثار قدیمہ اس وقت پائے جاتے ہیں ان سب میں عبادت گاہیں نکلی ہے.
اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پھوٹوں کی ہو یا خدا کی، لیکن عبادت کہاں نکلی؟ یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ خدا کو پوجنا عادت میں نہیں ہے، فطرت میں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ خدا کو کی پرستش کرنا عادت میں نہیں، فطرت میں. تو خدا کی عبادت انسان کی فطرت ہے، عادت میں نہیں ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہیں سے انسانوں کی دو ضرورتیں سمجھ لیں. دیکھو کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جس مرحلے فکر تک میں سوچ رہا ہوا ہے. کیا عجیب و غریب دو ضرورتیں انسان کی سمجھ آئی. دیکھو عبادت انسان کی عادت نہیں ہے، عبادت انسان کی فطرت ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی نا تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے بھی ذہن میں محفوظ رکھو. بھائی عبادت ہے کیا؟ وہ جس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا، وہ پہچانتے ہو جس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا، کہنے لگا پروردگار، قرآن میں یہ جملہ نہیں ہے، تاریخ انبیاء میں ہے، اب پوری ذمہ داری سے یہ جملہ سمجھ جاتا تھا. کہنے لگا پروردگار بس مجھے اس کو سجدہ کرنے سے بچا دیں، میں نہیں کرنا چاہتا. کوئی توجہ رہے. دیکھو شیطان کا جملہ سنو اور اللہ کا جواب سنو. پر اسے سجدہ نہیں کروں گا. اگر تم نے مجھے ایگزمپٹ کر دیا، مستثنیٰ کر دیا اس کو سجدہ کرنے سے، تو ہماری ایک وعدہ ہے کہ اس پوری زمین پر کوئی چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں بچے گا جس پر پریشانی نہ رکھوں. پوری زمین پہ سجدہ کروں گا، میں جس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، پورے کروڑ پہ سجدہ کروں گا. اللہ کا جواب آیا عبادت ہی من ہے تو ہوئی، نہ من ہے تو ہوئی. جو میں مانگوں وہ عبادت ہے، جو تو کرے وہ عبادت نہیں کرے. جو میں مانگوں وہ عبادت ہے، جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے. بس وہی فیصلہ ہوا کہ کچھ ملا عبادت میں اضافہ جاتے ہیں. کہ اس سے بچا کے پوری زندگی عبادت کروں گا، تو اضافہ شیطان کا منہ پہ مار دیا گیا یا نہیں؟ سمجھتے جا رہے ہو بات کو؟ تو جو وہ مانگے عبادت ہو ہے، جو وہ چاہے عبادت وہ ہے. تو اب دو ضرورتیں ہیں انسان کی. پہلے یہ معلوم بھائی توجہ ہے، انہیں کا موضوع تو دفاعی ہو جانا ہے. پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ کرنا ہے، پھر یہ معلوم کرنا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ انسان کی دو ضرورتیں، کرنا کیا ہے، کرنا کیسے. کرنا کیا ہے، کرنا کیسے ہے. اگر کرنا کیا ہے سمجھنا ہے تو ہدایت کی طرف جا، اور اگر کرنا کیسے ہے سمجھنا ہے تو اتباع کی طرف جا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے ہدایت بتائے گی، کیسے کرنا ہے اتباع بتائے گا. اگر یہاں تک آ گئے تو آپ مجھے اجازت دو کہ میں تیسری شے کو مطالعہ کرا کر کہیں کو روک دوں. فطرت، عادت، تیسری شے عقل. اب طے کرو کہ کرنا کیا ہے، عقل سے طے کرو کہ کرنا کس طرح ہے، عقل سے. نہیں، عقل کو دخل نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے عقل مند بیٹھے ہیں اور اس سارے عقل مندوں میں اختلاف ہے. ختم ہو گئی تمہید. اس مرحلے پر تمہید رک گئی. اتنے عقل مند بیٹھے ہیں. کیا دنیا عقل مندوں سے خالی ہے؟ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے کو عقل مند نہ سمجھے. تو سارے عقل مندوں کی دنیا کیا سب ایک جیسے؟ اختلاف ہے. میرے جملے کو یاد رکھنا کہ اختلاف ہمیشہ دلیل بنتا ہے جہالت کی. آپ نے ایک بات کہی، میں نے اس بات کو رد کر دیا، تو یا جو آپ نے بات کہی تھی وہ غلط تھی، یا میں نے جو رد کیا ہے وہ غلط ہے. دونوں کو سچے ہو نہیں سکتے. تو ایک نہ ایک جہالت ضرور ہے. تو اختلاف نتیجہ ہے جہالت کا. اب چیلنج دے رہا ہوں، دنیا کے کوئی سے دو انسان نہ ہو جن میں مکمل اتحاد ہو. کوئی تم عقلوں کو سمجھتے ہو، تم عقلوں کو دلیل بناتے ہو، کوئی سے دو انسان دکھا دو جن میں مکمل اتحاد ہو. ایک گھرانا باپ میں بیٹے کتنا اختلاف، منہ کا بیٹا. چلتے رہو میرے ساتھ. دیکھیے کہ آج ان تبدیلیوں کا مکمل ہو جانا ہے. ایک گھرانا ہے نا، ایک گھرانا، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے. باپ کا نام نوح،
منہ کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، دونوں میں کتنا شدید اختلاف ہے نا. اچھا بھائی، تو ہو سکتا ہے شوہر اور زوجہ میں کبھی اختلاف نہ ہو. بھائی لوٹ کی بیوی، ٹھیک ہے نا. اچھا ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک گھرانے میں دو بھائی بالکل متحد ہو، حابیل اور قابل، آدم سے پہلے تھے. تمہارا پورا معاشرہ چل رہا ہے اختلاف پر، تمہارا پورا معاشرہ چل رہا ہے اختلاف پر. بھائی یہی لانا پڑتا ہے، رکے رہنا. دیکھو تمہارے ملک کا ایک بڑا شاعر گزرا اور شاعر نے کہا سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہر تم کو نظر آئے مٹا دو. یعنی جمہوریت کی تعریف کر رہا ہے. سننا، لاہور کی زمین میں آسودہ خاک ہونے والا شاعر کہتا ہے سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہر تم کو نظر آئے مٹا دو. تعریف ہے نا جمہوریت کی. اور وہی شاعر کہتا ہے کہ عجیب و غریب مرحلے سے لے آیا ہوں، جمہوریت ایک طرف حکومت ہے جس میں بندوں کو بنا کرتے ہیں توڑا نہیں کرتے. یعنی ایک ہی شاعر بھائی اب تک تو دو آدمیوں کا اختلاف تھا، ایک ہی شاعر کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. تو بھائی اختلاف ہی اختلاف ہے. باپ بیٹے ہو اختلاف، شوہر زوجہ ہو اختلاف، بھائی بھائی ہو اختلاف. تو مالک ایسا کہاں چلا ہے جن میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو. بھائی سننا، اب آپ کا ریکارڈ سننا سنتے جاؤ. بھائی روایت میں اختلاف و امتی رحمت، امت کا اختلاف رحمت ہے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں یہ روایت پیش کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب معصوم ہی دے سکتا تھا، معصوم کے علاوہ کوئی دے سکتا تھا. کہا فضل رسول آپ کے جد کی طرف ایک روایت منسوخ کی گئی ہے. کہا کیا ہے؟ امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ کے نانا نے کہا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. مسکرا کے فرمایا کہ اگر یہ روایت درست ہو تو پھر اتفاق امت عذاب، امت کا متحد ہو جانا عذاب ہو جائے گا. بھائی اگر اختلاف رحمت ہے تو اتحاد عذاب ہوگا. بھائی توجہ رہے، لیکن بڑے نازک مرحلے پہ لے آئے ہمیں. تو اختلاف کا لفظ اگر ذہنوں میں محفوظ ہو گیا تو میری آج کی محنت تھوڑا ہو جائے گی. اختلاف امت رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اگر اختلاف رحمت ہے تو اتحاد عذاب ہوگا، اور کوئی نہیں کہتا کہ اتحاد عذاب ہو. تو اب قرآن نے آواز دی لو کھانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کی کتاب میں ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. تو اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور اختلاف کا ہونا دلیل ہے کہ بندوں کی طرف سے ہے. طے ہو گئی بات. تو اب ایسا گھرانہ کہاں چلا ہے کہ جو پہلا کہے وہی آخری کہے. بہت توجہ دینا، اسے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. اب ایسا گھرانہ کہاں چلا ہے؟ بھائی سارے بھائیوں میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، شوہر زوجہ میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف. اب ایسے کہاں جانا ہے کہ جو پہلا کہے وہی آخری کہے. بھائی دو بھائی نظر آ گئے، اگر دونوں میں اتحاد نہ ہوتا تو رسول دونوں کے ہاتھوں میں نہ دیتے. اگر ایک دائیں گھمائے دوسرا بائیں گھمائے تو رسول جائے گا کہ نہیں؟ بات سمجھ گئی میرے سننے والوں کا؟ اب ایسے آئے، یہی تو قربان تھا، یہی تو دلانا تھا اپنے سننے والوں کو. اب ایسے آئے کہ جنہوں نے آواز دی. دیکھو اگر امت میں اختلاف نہ ہوگا تو چار کٹھے کیسے بنتی؟ بھائی فقیر تو اختلاف کر ہی کے بنتے ہیں نا، فقیر تو اختلاف کر ہی کے بنتے ہیں. اب ایک گھرانا ہے
جو پہلا ہے وہ آخری کہتا ہے. ایک مرتبہ معصوم نے آواز دی حدیث ہی کیا کمال کی روایت ہے, کیا کمال کی روایت ہے. حدیث ہی حدیث و علی حدیث و علی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث و حسن حدیث و حسن حدیث و علی حدیث و علی حدیث و رسول اللہ حدیث و رسول اللہ عن جبریل عن اللہ عن القلم عن اللہ. سن رہے ہو میری حدیث میرے پاس کی حدیث ہے, تمہارا چھٹا بول رہا ہے. میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے, میرے باپ کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے, میرے دادا کی حدیث حسین کی حدیث ہے, حسین کی حدیث حسن کی حدیث ہے, حسن کی حدیث علی کی حدیث ہے. علی نے رسول سے سنا, رسول نے جبریل سے سنا, جبریل نے لوح میں لکھا, لوح پر قلم نے لکھا, قلم کو اللہ نے حکم دیا. بھائی پورے سلسلے کے سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بدلانا یہی تھا کہ جو ادھر سے آئے گا وہ اختلاف والا ہوگا, جو ادھر سے آئے گا وہ اتحاد والا ہوگا. میں آ گیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو پہنچانا تھا. بھائی توجہ رکھنا. امام نے آواز دی کہ کیا بھول گئے کہ نشا پور نے علی ابن ابو طلحہ نے جب 2700 حدیث کے سامنے ایک روایت بیان کی ہے تو یہی تو فرمایا نا مجھ سے میرے پاس ان کے قاتل بیان کیا, ان سے ان کے بعد جعفر صادق نے بیان کیا, ان سے ان کے بعد محمد باقر نے بیان کیا, ان سے ان کے بعد علی بن حسین نے بیان کیا, ان سے ان کے بعد حسین بن علی نے بیان کیا, ان سے ان کے بھائی حسن بن علی نے بیان کیا, ان سے ان کے بعد علی بن ابی طالب نے بیان کیا, ان سے ان کے بھائی رسول اللہ نے بیان کیا, ان سے جبریل نے بیان کیا. جبریل نے لوح سے دیکھا, لوح پر قلم نے لکھا اور قلم کو حکم دیا تھا میرے رہے. یہ روایت ہے نا, تم نے دو معصوموں سے روایت سن لی, ایک چھٹے سے اور ایک آٹھویں سے. اب کیا بیٹا کہ امام کا سوال دیکھنا, کہنے لگے کہ یہ جو غازیوں کا سلسلہ ہے یہ اتنے متبرک نام ہے کہ اگر پاگلوں پر پڑھ کر انہیں پھونک دیا جائے تو پاگل سپاہیاب ہو جائے. بھائی تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ بڑے نازک مرحلے پہ نہیں آیا ہوں میں. علی رضا, موسی کاظم, جعفر صادق, محمد باقر, سید سجاد, حسین بن علی, حسن بن علی, علی بن ابی طالب, محمد رسول اللہ, یہ ایسے پاکیزہ نام ہے کہ اگر پاگلوں پہ پڑھ کے پھونک دیے جائیں تو پاگل اچھے ہو جائیں. تو جن کے نام پاگلوں کو اچھا کر دیں ان کی ذات میں ہدیان کا گزر نہیں ہو سکتا. بتائیے بات.
اور وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. صاحبان علم نہیں, وہ صاحبان علم جو عدل پر قائم ہے, یعنی معصوم صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. کوئی توجہ ہے کہ اس ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بس کیا روچا خدا کا سمجھو. یہ تو بڑے نازک پڑھائی ہے, ان نازک پڑھائی سے گزارا پوری توجہ رکھنا. صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا گواہی تم دیتے ہو ایک ہے, 25 ہے, 5 ہے, دیکھا نہیں دیکھا؟ جب نہیں دیکھا تو تم ہونے کی گواہی تو دے سکتے ہو, ایک ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے. سمجھ میں یہ میں نے کہا کیا کہ ایک ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے. بھائی دیکھو ایک بات ہے اور وہ بات اگر پہنچ گئی تو سمجھو کہ آج کی محنت سوالت ہو گئی. سورج دیکھا ہم ہے, یقیناً اس کا کوئی خالق ہے. دیکھو یہ نمبر ہے نا, تو میں اگر نمبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ نمبر تو بخود ہے, کسی نے بنایا نہیں, تو تم میری عقل سے حیرانی کا اظہار کرو گے کہ بھائی جو چیز ہے وہ یقیناً کسی نے بنائی ہوگی. تو سورج ہے اس کا بنانے والا ہے, چاند ہے اس کا بنانے والا ہے, ٹھیک ہے نا, زمین ہے اس کا بنانے والا ہے. تو تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ سورج کو دیکھ کے, بس سیدھی بات کر رہا ہوں. چاند کو دیکھ کے, زمین ہے اس کا بنانے والا ہے, زمین کو دیکھ کے پہچانا. آسمان ہے تم نے اسے دیکھا اس کا بنانے والا ہے, درخت دیکھ کے بنانے والا ہے. تو تم نے خدا کو پہچانا سورج دیکھ کر, چاند دیکھ کر, زمین دیکھ کر, آسمان دیکھ کر, ستارے دیکھ کر, درخت دیکھ کر, ٹھیک ہے نا. اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو سورج چاند سے پہلے پیدا کیے گئے انہوں نے کیا دیکھ کے پہچانا؟ یہی تو لانا چاہ رہا تھا تمہیں, اور آج اس کے بعد ہدایت کا موضوع اس مقام پر رکے گا. لیکن یہ بات پہنچ جائے بھائی میں نے سورج دیکھا کہاں خدا ہے, تم نے چاند دیکھا کہاں خدا ہے, اس نے ستارے دیکھے کہاں خدا ہے, بھائی یہی نا, کسی نے درخت دیکھے کہاں خدا ہے. لیکن وہ جو سورج چاند کے پہلے پیدا ہوئے ہوں انہوں نے کیا دیکھ کے پہچانا؟ تو مجبوری ہے کہ مانو کہ براہ دیکھا. پہنچ گئے جہاں جانا چاہ رہا تھا, پہنچ گئے بھائی, توجہ ہے. تو اب آئے تھے جب سورج چاند کے پہلے پیدا ہوئے ہو انہوں نے کیا دیکھ کے پہچانا؟ مجبوری ہے. اب پہلے انسان کی مجبوری ہے کہ وہ مجبور ہے بنے کہ انہوں نے براہ دیکھا. بھائی یہی سبب ہے کہ علی نے دعائے سبا دیکھا یا من جنت کے ساتھ ہی آزاد آئے وہ کہ میں نے اسے پہچانا خود اس کی ذات سے کسی اور سے نہیں. دیکھ رہے ہو خدا کے 3 جملے سنو, 3 نسلوں کے 3 جملے سنو, اور شاید میری محنت سوال ہو جائے. علی نے آواز دی یا من اللہ بے ذات ہی اللہ ساتے آئے گو کہ جس کی ذات خود اس کی ذات پر دلیل ہے, کسی سورج کی ضرورت نہیں ہے, کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے, براہ راست دیکھ کے کہا علی نے. اور علی کا بیٹا بولا, علی کا بیٹا بولا, بھائی کیا کمال کی بات ہے. اللہ تھا لکا میں نے تو ماں جیسا جگہ پروردگار کیا کوئی دوسری چیز تجھ سے زیادہ نمایاں ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھے پہچانوں؟ بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, مجھے کسی مسئلے تک تمہیں لے جانا ہے, اور آج کی طویل گفتگو اختتام پذیر ہونے والی ہے, لیکن رکے رہنا. علی نے کہا پروردگار میں نے تجھے تیری ذات سے پہچانا. علی کے بیٹے حسین نے کہا یہ حسین نہیں بول رہا ہے, علی کے خون کا خطرہ بول رہا ہے. کیا کوئی دوسری شے تو جس سے زیادہ نمایاں ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھے پہچانوں؟ اور اب حسین کا بیٹا بولا سیدنا حجاج بولا جاؤ دیکھو تمہارے آنکھوں میں متا کی دتا حتیٰ تحتاج نہ دلیل, تو خائف ہے کب تھا کہ دلیل سے تجھے تلاش کروں. یہ ہے صاحبان علم, شاید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم. آئے مجلس میں یہ ہے صاحبان علم جو خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. جو ایک نے کہا وہ آخری نے کہا, اور اب آواز دی بڑی مشہور و معروف آیت ہے, اور اب یہیں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں, اور اسی سورے کی ہے. اس سورے سے میں نے آیت پڑھی
سورہ آل عمران هو الذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله وما يعلم تاویله الا الله والراسخون في العلم. حمید والذی انزل عليك الكتاب، حمید ہم نے تیرے اوپر اس کتاب کو نازل کیا. اس کتاب میں محکم آئے ہیں، اس کتاب میں متشابہ آئے ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں کٹی ہے وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. وما يعلم تاویلہ، کرنا سے میں نے جملہ چھوڑ دی. وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. حالانکہ قرآن کی حقیقی مفہوم کو، متشابہ آیتوں کے حقیقی مفہوم کو خدا اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایک جگہ کہا اولو العلم، دوسری کا کہا راسخون فی العلم. علم میں ڈوبے ہوئے، علم میں ڈوبے ہوئے. اور اب آواز دی بچی تو لفظ نہیں، اور اس تینوں لفظوں کو بھجا کروں گا اور یہیں سے میں آگے بڑھاؤں گا. اب آواز دی قرآن مجید نے، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. میرے دوستوں میرے عزیزوں، گفتگو سمٹ رہی ہے. یاد رہے گا نا سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں کہا اولو العلم، علم والے. سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں کہا راسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے. دو مقامات کی آیتیں ہو گئی اور سورہ نحل میں آواز دی. میں علم والوں کو دیکھو کافی تمام ہو گئی. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. اللہ قیامت کے دن بڑے جلال میں ہوگا اور پوچھے گا مشرکوں سے کہ کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں تم بنا بنا کے پوچھ رہے تھے. میں دیکھا رک جاؤ خدا کا قسم، آج تو میں نے ذرا اپنے مانوس طریقہ استدلال سے ہٹ کے بات کی ہے نا، تو اس مقام پر 2 جملے اور سنتے جاؤ. 2 جملے تمہارے قابل ہیں. مشرک ماحول میں جہاں 350 خود پوجے جا رہے ہو، وہاں اکیلے خدا کا تعارف آسان نہیں تھا. اکیلے خدا کا تعارف آسان نہیں تھا. اور اگر الفاظ اللہ نہ دیتا تو اللہ کا تعارف ہو نہیں سکتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ ہے کہہ کے ارے وہ اللہ ایک ہے. اور صرف ایک نہیں ہے، اللہ الصمد، صاد میم دال، سمجھ کے مانی جسے احتیاج نہ ہو، جو محتاج نہ ہو، جو بے نیاز ہو. تو اللہ جو اکیلا ہے وہ بے نیاز ہے. یعنی 360 محتاجوں کے مقابلے پر اگر ایک بے نیاز ہو تو اسے مان لو. سمجھ رہے ہو؟ اس سورہ مبارکہ کے پیغام کو تمہیں سمجھ لیا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہ تمہارے دوست یہ لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ بالکل ہی ناکامہ احتیاج ہیں. تو ان سارے محتاجوں کے مقابلے پر اگر ایک مستغنی ہو اور ایک بے نیاز ہو تو اسے مانو. ان لولے لنگڑوں کی طرف لے جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ یہ صاحبان علم کا پیغام ہے. انہیں توحید کو یہ پیغام دیا. رکے رہنا خدا کی قسم، لیکن یہ تو وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں ایک جملہ ایک فلسفی کا سناؤں گا. اچھا تو سورہ قل اللہ کا پیغام کیا ہے؟ ساری دنیا محتاج ہے اور ایک اللہ پہ لیا. تو سجدہ اللہ کے آگے ہو، محتاجوں کے آگے نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب محتاج وہ مستغنی، سب محتاج وہ مستغنی. تو اب سجدہ کا معیار مل گیا. جو محتاج ہو وہ کمتر، جو مستغنی ہو وہ افضل. معیار مل گیا. غریب محمد نہ مذہب مرتبی، دہیا مرتبی، خدا کو نہ ماننے والا مرتبی. کسی نے اسے پوچھا کہ بھائی علی کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ جو خدا کو نہ مانے اس سے علی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ علی کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ سوچا نہیں، بے اختیار بولا استغنا ہوا بالکل وہ احتیاج الکل لے لیں دلیل امام الکل. میں نے یہ دیکھا، دہیا کہہ رہا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا اس کی ڈیوری پہ گئی ہے، وہ کسی کی ڈیوری پہ نہیں گیا. ساری دنیا محتاج ہے کہ نہیں ہے.
روکنے والی ہے تو وجہ احتیاط سمجھ آ گئی. جہاں چلنا ہو، جہاں سمجھیت ہو، فضائل وہاں ہے، اور جہاں احتیاط ہو فضائل وہاں نہیں ہے. جاؤ جاؤ چیلنج کر رہا ہوں. پورے قرآن مجید کو دیکھ لو، قرآن نے رنگ کو فضیلت کی بنیاد نہیں بنایا. اگر رنگ فضیلت کی بنیاد ہوتا کہ گورا افضل ہو، کالا کمتر ہو، تو سارے گورے اذان دے رہے ہوتے اور بلال اذان سن رہا ہوتا. بات پہنچے گی میرے مطلب سننے والوں کو. تو رنگ معیار نہیں ہے. دیکھو نا، رنگ معیار نہیں ہے، وہ جو کالا ہے. اور واقعہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہے نا. اچھا، سین اور شین کا فرق نہیں ہے. شین کو شین کہتے ہیں، لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے، رنگ بھی اچھا نہیں ہے. اچھا، شجرا بھی تھوڑا معلوم نہیں ہے. لیکن کیا کمال کی فضیلت ہے کہ بلال بلائے تو شجرے والے جائیں. بلال بلائے تو بڑے بڑے شجرے والے جائیں. وہ کالا بلائے تو سارے گورے جائیں. کسی نے رسول سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے جسم سے بو آتی ہے، اسے سین اور شین میں تمیز نہیں ہے، یا رسول اللہ اسے گلدستہ اذان سے ہٹا دیں. کسی نے نہیں کہا. اچھے لوگ تھے، جانتے تھے کہ جسے رسول گلدستہ اذان سے کھڑا کر دے. جانتے تھے کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے پیارے لوگ تھے صحبت رسول کے، کتنے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس بلال کو ہٹا دیں. ہم میں سرخ و سفید رنگت والے بھی ہیں، ہم میں اچھی شکل صورت والے بھی ہیں، ہم میں اچھے لہجے والے بھی ہیں، یا رسول اللہ اسے ہٹا دیں اور ہم میں سے کسی کو اذان کے گلدستے پر کھڑا کر دیں. جان رہے تھے کہ جسے رسول گلدستے اذان پر کھڑا کر دے اسے امت نہیں ہٹا سکتی. تو بھائی جب رسول کے گلدستے اذان پر کھڑے کیے ہوئے انسان کو امت نہیں ہٹا سکتی تو ممبر قدیم پر رسول کے بٹھائے ہوئے انسان کو کیسے اٹھا دے گی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس میرے دوستو، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے تمہیں بڑی زحمت کی. تو رنگ معیار نہیں ہے فضیلت کا. اچھا، نسل معیار نہیں ہے فضیلت کا. فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہے، نہ رنگ نہ نسل. پھر کیا ہے؟ تو جاؤ، تمہیں معیار بتا رہا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ نکالنا ہے تو خود سے غلامی لکھ کے دے دوں گا. اسلام نے کہا کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قبیلہ، کوئی قوم یہ فضیلت کی بنیاد نہیں بنتی. اچھا مالک، جب نہیں بنتی تو پھر بنیاد کیا ہے؟ کہنے لگا فضیلت کی بنیاد ایمان. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. مومن اور فاسق برابر نہیں مل سکتے. بھائی بہت توجہ ہے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. مومن افضل. تو فضیلت کا ایک معیار ایمان. مالک دوسرا معیار ان پورے حضرات نواسی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دوسرا معیار تقویٰ. اگر مومن ہے صاحب فضیلت ہے، اگر تقویٰ ہے صاحب فضیلت ہے. مالک کوئی اور معیار بھی ہے. کہنے لگا تیسرا معیار علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دیکھو کیا قرآن کی تیور کی آیت ہے. کیا جاہل اور عالم برابر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ خبردار خبردار. قرآن کہتا ہے کہ جاہل اور عالم برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو جب قرآن کو یہ پسند نہیں ہے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے تو یہ کیسے پسند ہوگا کہ جاہل آگے ہو عالم پیچھے ہو؟ پہنچ گئی نا بات. تو پہلا معیار کیا ہے؟ پہلا معیار ایمان. اگر مومن ہے صاحب فضیلت ہے. دوسرا معیار تقویٰ. اگر متقی ہے صاحب فضیلت ہے. تیسرا معیار علم. اگر عالم ہے صاحب فضیلت ہے.
یعنی تینوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. ایمان ہو یا تقویٰ ہو یا علم ہو، ایک ساتھ ضروری نہیں ہے. اچھا مالک کوئی اور بیان ہے؟ کہاوت کی ایک اور بیان ہے، فضل اللہ مجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجۃ. ہم نے مجاہد کو فضیلت دے دی گھر میں بیٹھنے والوں پر. میں نے آج کا ترجمہ کیا، ہم نے مجاہد کو فضیلت دے دی گھر میں بیٹھنے والے پر. تو پورے قرآن میں فضیلت کے چار معیار، ایمان، تقویٰ، علم، جہاد، اور چاروں اگر دیکھنے ہو تو پہلا معیار ایمان، پہلا معیار ایمان. ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ہاتھ امیر المومنین. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. پہلا معیار ایمان، رسول نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہے امیر المومنین. دوسرا معیار تقویٰ، ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ہاتھ امام المتقین، یہ ہے متقیوں کا امام. تیسرا معیار علم، کہنے لگے انا مدینۃ العلم وعلی المابا. چوتھا معیار جہاد، کام کل ان سے الگ ہوگا، جو مرد ہوگا کلار ہوگا. تقریب تمام ہو گئی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو تمام ہو رہی ہے. چاروں معیار الگ الگ دیکھنے ہیں تو امت میں دیکھو، ایک مقام میں دیکھنے ہیں تو علی کی ذات کو دیکھو. بھائی ایسا ہو تو ولایت اس میں ناز کرے. بھائی بات پہنچ گئی ہے، بات پہنچ گئی. ایسا ہو تو ولایت اس پہ ناز کرے. کیا بھول گئے خلیفۃ المسلمین ہے؟ دیکھو ایسا ہو تو ولایت ناز کرے، خلیفۃ المسلمین ہے. بھائی آج اسٹیٹ بینک ہے، کل بیت المال تھا، اور بیت المال میں پیسے رکھے جاتے ہیں، اور علی وہ شخصیت کا نام ہے جو پیسہ بھگتی نہیں ہے. مال آیا، بھائی توجہ رہے، مال آیا اور فوری طور پر آواز دی کہ اعلان کر دو مال غنیمت آیا ہے، مستحقین اپنا مال آگے لے جائے. آئے لے گئے، بیت المال خالی ہو گیا. جب بیت المال خالی ہو گیا تو خبر سے کہا جھاڑو لاؤ. جھاڑو آئی تو اپنے ہاتھ سے جھاڑو دی، اپنے ہاتھ سے جھاڑو دی، اور جھاڑو دینے کے بعد تھوڑی تک نماز پڑھی. کمبر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، علی نماز پڑھنے بیت المال کے کمرے میں. جب نماز ختم کی کہا یا امیر المومنین نماز پڑھنے کی مسجد سے جاتے، جب بیت المال کے کمرے میں نماز پڑھی تبھی میرے بھائی رسول اللہ نے بیان کیا کہ انسان کی زمین میں سجدہ کرتا ہے، وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. تو میں نے بیت المال کی زمین پر سجدہ اس لیے کیا کہ یہ زمین قیامت میں گواہی دے کہ علی حق دینے والے کا نام ہے، حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، زمین ہے. ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اسے کہ آپ نے قریب آ گیا. زمین ہے سجدہ، سجدے کی زمین جہاں آپ دکھانے کی دیکھتے ہو نا، وہ جگہ قیامت میں تمہارے سجدے کی گواہی دے گی. اب بھائی توجہ ہے، اب جیسا گواہ ویسا سجدہ، جیسی مٹی ویسا گواہ ویسا سجدہ. یہی ہے نا. اب تو بات مٹی میں چلی گئی کہ جب مٹی گواہی دے گی تو جتنی اعلیٰ مٹی ہوگی اتنی ہی اعلیٰ گواہی ہوگی. اسی لیے ہم نے کربلا کی مٹی کو سجدہ بنایا. آ گئی کربلا کا بات. اور بس ایک جملہ کہوں گا. کربلا جانتے ہو کیا ہے؟ کربلا دو گروہوں کا ٹکراؤ ہے، جن میں ایک ہے خدا کی گواہی دینے والے، دوسرے ہیں خدا کا انکار کرنے والے. دیکھو میں نے کچھ نہیں کہا، ابھی تو صرف کربلا کا نام دیا ہے. دو چار دن سے پہلے محرم کا دن گزر گیا. اب میں
اپنے سننے والوں کی خدمت میں کیا عرض کروں، لیکن جی چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے جملے عرض کروں۔ 27 رجب کا دن گزر رہا تھا، شام کے وقت حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دیکھو کربلا کی تفصیلات دینے کا وقت نہیں ملتا، تو اب جتنا بھی بیان کیا جا سکے وہ غنیمت ہے۔ مسجد میں آئے حسین نمازوں سے فارغ ہوئے بیٹھے رہے، حضرت عبداللہ کے خدا کی تشریف فرما تھا۔ اتنے میں حاکم مدینہ کا قاصد آیا، کہا فضل رسول آپ کو حاکم نے بلایا ہے، کہہ دو کہ حسین عبادت سے مشغول ہے، آپ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آیا، فضل رسول آپ کو حاکم مدینہ نے طرف کیا ہے، کہا کہہ دو کہ حسین عبادت کر رہا ہے، پھر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ قاصد آیا، جب تیسری مرتبہ قاصد آیا اور حسین نے بہت سخت الفاظ بتا کے جا رہے ہیں کہ حسین نبی اللہ کی عبادت سے مشغول ہے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ فضل رسول آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ بار بار جو آپ کو بلایا جا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہے کہ شام میں حاکم کا انتقال ہوا اور یزید نے تخت حکومت سنبھال لیا ہے، اور یزید ہم سے بیعت کا مطالبہ کرنا چاہتا اور خط آ گیا اور حاکم نے اس کو پانے کے بعد بہتر ہو گیا۔ یہ ہے امام کا علم ہے، یہ ہے امام کا علم ہے۔ کہا فضل رسول پھر میرا ایک مشورہ مانیں گے؟ کہا کہو، ادھر کہو۔ کہا فضل رسول میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ حاکم سے ملاقات نہ کریں اور رات کی تاریخی میں کسی عرب کے دور دراز علاقے میں نکل جائے، بس یہ سننا تھا کہ حسین نکل رہا ہے۔ اور کہا اس لیے جو ہے حسین وہ نہیں ہے جو رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کے چھپ کے نکل جائے۔ میں جاؤں گا اور بڑی شان سے جاؤں گا اور دنیا دیکھے گی کہ رسول کے نوازے نے کیسے قیام کیا۔ یہ کہتے مسجد سے باہر آئے، گھر تشریف لائے، لباس تبدیل کروایا، بنی ہاشم کے ساتھ گئے، کچھ نافذہ الفاظ اسے کہے، حسین کی آواز بلند ہوئی اور بنی ہاشم کے جوان سردارے کھینچتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ حسین جب باہر نکلے تو دربار سے باہر نکلنے کے بعد پہلا کام جو حسین نے کیا عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو اب اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا تھا۔ عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس نانا کا مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، عباس سامان سفر کی تیاری کرو۔ بس تم ہو چکے ہیں، میری مجلس تمام ہوئی۔ عباس سامان سفر کی تیاری کرو۔ عباس پوری رات سامان سفر کی تیاری میں مشغول رہے اور حسین ابن علی جیسا کہ استفاد میں کہہ کے آنا پوری رات 3 قبروں سے جدا ہوتے رہے، قبر مطہر رسول، قبر حسن ابن علی، قبر فاطمہ زہرا۔ تم نے ذریعہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن جی چاہتا ہے کہ 2 جملے کو میں ہدیہ کروں اور پھر اجازت لے لوں۔ بھائی یہ تو رونے کے دن ہے، یہ دن رونے کے ہیں، تو ایک چھوٹی سی روایت سن دے گا۔ 28 رجب کا دن گزار ہوا، ایک شخص جو مدینے کا نہیں تھا، مدینے کے مضافات میں کوئی دیہات تھا، اس کا رہنے والا تھا اور وہ تاجر تھا، اپنے دیہات میں کوئی چھوٹی سی دکان کرتا تھا۔ جب سامان ختم ہو جاتا وہ مدینے آتا، سامان خریدتا پھر واپس جاتا۔ وہ تاجر بیان کرتا ہے کہ برسوں سے میں مدینے جاتا تھا، سامان لاتا تھا، میں نے مدینے والوں کا مزاج دیکھا تھا۔ اب مزاج کرو مدینے والوں کا، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، لباس صاف ستھرا پہنتے ہیں، لباس میں خوشبو لگاتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو مسکرا کے سلام کرتے ہیں، مسکرا کے جواب سلام دیتے ہیں۔ دیکھا مدینے والوں کا مزاج۔ راوی کہتا ہے کہ اتفاق سے 28 رجب کو میں مدینے میں داخل ہوا اپنی تجارت کا سامان خریدنے کے لیے۔ اب جو میری نگاہ پڑی تو جس مدینے والے کو دیکھا اس کے بالوں میں خاک ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں چلتا ہوا قبر نبی کے قریب آیا، ایک ہجوم دیکھا، میں نے کہا مدینے والوں آخر یہ ہوا کیا؟ ایک بوڑھا چیز کے بجا رہے تجھے نہیں معلوم محمد کا نوازا محمد کی قبر پہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ اجر اللہ راوی کے بس تم نے ذریعہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔
अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ। राजी के दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि हुसैन रसूल का नवासा कैसे शहर मदीना छोड़ता है, ये कैसे देखो। वो पूछता हुआ चला, मकसद की जिम्मेदारी की दुनिया कर रहा हूँ। पूछता हुआ चला कि मुझे महल्ले बनी हाशिम बतलाओ। महल्ले बनी हाशिम बतलाया गया। वो कूचे में दाखिल हुआ। उसने पूछा हुसैन का घर कौन सा है? लोगों ने दरवाजा दिखाया, वो ऐसा कर रहा है। वो गली के सिरे पर खड़ा हो गया। अब सुना पर मैंने बड़ी मेहनत है। कहता है कि मैं देर तक खड़ा रहा, इतने में कबीर कामत का जवान निकला और निकलने के बाद उसने गली के दोनों सिरों पर कनाते बांध दी। मैंने किसी गुजरने वाले से पूछा कि जवान कौन है? क्या नहीं पहचानता? इसका नाम है अबुल फजील अब्बास। इसका नाम है अबुल फजील अब्बास। बस तुमने जिंदा किया, मजीद समा हो गई। सिर्फ वाक्य सुन लो, वाक्य। वो कहता है रावी कि वो जवान फिर अंदर गया, एक कुर्सी निकाल के लाया। उसने दरवाजे के करीब कुर्सी रखी। एक बुजुर्ग निकले। मैंने पूछा ये कौन था? ये फजल रसूल हुसैन। हुसैन कुर्सी पर बैठ गए। फिर दो जवान आए, कमरिजुल बुजुर्ग। दो ऐसे जवान निकले जिनके चेहरे के चांद कितने चमक रहे थे। एक दाहिने खड़ा हुआ हुसैन के, एक हुसैन के बाएं खड़ा हुआ। मैंने पूछा ये दो जवान कौन है? का वो जो दाहिने है वो अली अकबर है, वो जो बाएं तरफ है वो कासिम है, हसन का बेटा। देखो ये है करबला के वाक़े की रिपोर्टिंग। ये एहसान है रावियों का। बस तुम रो चुके, मेरी मजलिस तमाम हो गई, लेकिन मैं वाक़े को तो मुकम्मल करूंगा ना। बस वाक़े को सुनो, आराम से सुनो। हुसैन बैठे हुए, दाहिने अकबर ने, बाएं कासिम है। अबुल फजल अब्बास तलवार के कब्जे पर हाथ रखे हुए हैं और गली के दोनों सिरों पर कनाते बांध लगे। रावी कहता है कि इतने में कुछ नाके लाए गए। उन नाकों पर मेरे निगाहों के सामने छोड़ना खैने वो बात हुए, वो नाके आगे बढ़े। फिर कुछ और नाके लाए गए, बिठाए गए। उन नाकों पर गंजे बांध हुए, वो नाके भी आगे बढ़ गए। इस तरीके से सामान बांध होता रहा, नाके आगे बढ़ते रहे। फिर एक मरतबा वो कबीर कामत का जवान आगे आया और छतों पर जो बच्चे तमाशा देखने के लिए खड़े थे, कहा उतर जाओ, अब सैदानियां बाहर निकलने वाली है। उतर जाओ, अब सैदानियां बाहर निकलने वाली है। रानी कहता है समाज के पीछे से देख रहा था, एक नाका आया, दिखाया गया, एक बीड़ी घर से निकली। कोई जवान आगे बढ़ा, दूसरा रिश्तेदार था, उसने खाना थामा, बीड़ी को सवार कराया, नाका आगे बढ़ गया। नाके आते रहे, बीवियां सवार होती रही, नाके आगे बढ़ते रहे। रावी कहता है कि सबसे आखिर में मेरी निगाह ने एक मंजर देखा कि एक मरतबा दरवाजा खुला और 18 कलीदों के खोल में एक बीड़ी निकली। उस बीड़ी का निकलना था कि हुसैन घबरा के खड़े हो गए। बहन को सवार करा, अकबर भूमि को सवार करा, आगे भूमि को सवार करा। रावी कहता है मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा कि एक तरफ से अब्बास दौड़े, दूसरी तरफ से अपने कासिम दौड़े, खुद हुसैन चले। रावी ने कहा अब्बास ने सैनिकों को हक किया, कासिम ने नारायण उठाई, अकबर ने फटे पहली उठाया, हुसैन ने खाना थामा। इस शाम से अली की बड़ी बेटी सवार हुई। यह 28 गजब की सवारी थी और वो 11 बाजब की सवारी थी कि न नाके थे, न कटावे थे, न मदीने थी, न अमारिया थी। अलबत्ता कुछ रस्सियां लाई गई जिनमें सकीना का गला बांधा गया, ज़ैनब का बाजू बांधा गया और नायक ऊपर छापे आवाज देगी कि किसी चलते चले कि तमाशा देखने वालों, तमाशा देखो।